بھی کچھ ماہرین کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کچھ حالات پتہ چلتے ہیں. پچھلی حکومتوں نے قرضے لے لے کے ملک کی واٹ لگا دی ہے. اس وقت جو پاکستان کی معیشت بحال تھی وہ مصنوعی طور پر تھی، وہ اوریجنل نہیں تھی. بہت کچھ پاکستان میں تعمیری کام ہوئے، یہ بن گیا، روڈیں بن گئی، لاہور پیرس جیسا بن گیا، فلانا ہو گیا، بڑے خوش ماشاءاللہ. وہ مصنوعی تھا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے فرض کرو میرے 3 بچے ہوں، ویسے تو الحمدللہ اللہ نے زیادہ دیے، ایک مثال دے رہا ہوں. تو میں اب کیا کرتا ہوں، میں ان بچوں کے لیے ڈیفینس میں 3 بنگلے لے لیتا ہوں ہر ایک کے لیے، اور کنوینس کا بہترین انتظام کہ بچوں اسکول جاؤ گے تو عام بچہ ایک عام وین میں جائے گا، تمہارے لیے ایئر کنڈیشن بسیں ہوں گی. پھر میں نے سڑکیں بنوا دی کہ ہمارے بچے جس بس میں جاتے ہیں وہاں کھڈے بہت ہیں، تو وہ سڑکوں کیا کر دیا میں نے، بہترین سڑکیں بنا دی. اب بچے کہہ رہے ہیں ہمارے ابا نے ہمیں بہت ترقی دی ہے، اور اللہ نہ کرے ابا کا انتقال ہو گیا، چاچا آ گئے بچوں کو سنبھالنے کے لیے. اب چاچا نے جب کیلکولیشن کی تو ان کو پتا چلا ابا نے ان بچوں کو 20 کھرب روپے کا مقروض بنا دیا ہے. نہیں یاری بات، ابا نے جو یہ سڑکیں بنائی اور ایئر کنڈیشن بسوں کا انتظام کیا اور بچوں کو ہر بچے کو ڈیفینس میں بنگلے لے کر دیے، اس میں ابا کا ذاتی ایک دھیلا بھی بولو بھائی، ایک دھیلا، بلکہ 70 بھائی سے 1 کروڑ روپے لیے، وسیم کباڑی سے لیے، اور سارے سود پہ لیے. سارے کس پر لیے؟ سود پہ لیے. اب وسیم کباڑی نے قرضہ دینے سے پہلے کہا بیٹا تو لے تو رہا ہے، دے گا کیسے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ میرے بچے ہیں نا، یہ میرے بچے ہیں، ان کی اولادوں سے نکال لینا، اور ایگریمنٹ سائن کر کے دے دیا، بجلی کا بل بڑھا کے، کرایہ بڑھا کے، وغیرہ وغیرہ بڑھا کے. تو اب جو بھی حکمران آتا رہا وہ ان پرانے قرضوں کو پورا کرنے کے لیے مزید ڈبل قرضے. اب یعنی چاچا نے کیا کیا، چاچا نے یہ کیا، ابا نے 1 ارب روپے کا مقروض بنایا ہے، اب بچوں کو اسی لائف اسٹائل کی عادت پڑ گئی ہے تو اس نے 2 ارب اور لے لیے تاکہ بچے چاچا کو گالیاں نہ دیں، کیونکہ بچے تھے ناسمجھ، جیسے ہماری قوم ہے، بچے کیا تھے؟ ناسمجھ. وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ ابا نے لیے کہاں سے، یہ کیسے بنایا، یہ سڑکیں وڑکیں اتنا خوبصورت یہ نظام کیسے بنایا. تو اب چاچا نے کہا کہ یار جیسے ابا دنیا سے چلے گئے تو ہم بھی دنیا سے ایک دن چلے جائیں گے، تو کیوں گالیاں کھا کے جائیں. انہوں نے 1 ارب قرضہ لیا، ہم کتنا لیں گے؟ 2 ارب لیں گے. تو بچوں نے کہا یار یہ چاچا تو ہمارے ابا سے بھی خوش، اور چاچا اس چکر میں تھے کہ میں نے کون سا اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے. اب کوئی سمجھدار آدمی آئے گا جب اس کے بعد، وہ کہے گا بیٹا ہم بھی چلے تو جائیں گے لیکن چوڑے میں کون آئے گا، یہ ایک حد تک چلے گا سسٹم، اس کے بعد تمہیں اٹھا کے گروی رکھوانا پڑے گا قرضہ لینے کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ اس نے بریک لگا دی تو سارا نزلہ ان بچوں کا کس پہ گرے گا؟ اس تیسرے پہ گرے گا. نہیں یاری بات میرا خیال ہے، وہ ساری لان تان کس پہ ہوگی؟ ان پہلے 2 کو کوئی بھی برا نہیں کہے گا. And my belief is La ilaha illallah, there is no God but one. جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو حکومت دی، اسی میں سے عمران خان بھی ہیں جن کو اللہ نے حکومت دی ہے. اور پچھلے پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک حکمران ایسا نہیں گزرا جس نے یہ خواہش ظاہر کی ہو، یہ تمنا کی ہو، یہ ارادہ کیا ہو. ارادہ تو بڑی بات ہے، صرف خواہش ہی ظاہری کی ہو کہ ہم پاکستان کو مدینہ والی فلاحی ریاست بنائیں گے. موجودہ وزیر اعظم پہلے شخص ہیں جنہوں نے پہلی تقریر میں اس نظریے کو پیش کیا. تو میری گزارش ہے تمام پاکستان کے 20 کروڑ عوام سے کہ ہم سب اس بندے کی پوری مدد کریں، دعا کے ساتھ، تعاون کے ساتھ، کہ مدینہ کی ریاست کا جو بھی تصور پیش کرے گا ہم اس کے غلام ہوں گے، اور ہم صرف اسے سلام نہیں کریں گے، اس کے ہونٹوں کو چومیں گے جس سے اس نے مدینہ کی ریاست کا تصور پیش کیا. اور خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، یہ ہمیشہ اپنی قوت ارادی میں بڑے پکے رہے. پھر یہ 22 سال پہلے سیاست میں آئے، یہ تنہا تھے، اللہ نے ان کی قوت ارادی، محنت، وزیر اعظم بنایا. اب یہ
ایک خوبصورت خواب دیکھ رہے ہیں اور ہمیں دکھا رہے ہیں، اور مخلص ہیں. مجھے اللہ کی ذات سے امید نہیں، یقین ہے 100% کہ یہ انتہائی دیانتدار، انتہائی مخلص ہیں. ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے. ہم ان کا ساتھ کیسے دیں؟ کہ ہم بھی شروع ہو جائیں کہ سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، فراڈ نہیں کریں گے، ظلم نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، ملاوٹ نہیں کریں گے، رشوت نہیں لیں گے، کسی پر زیادتی نہیں کریں گے. یہ ہمارا ساتھ ہے. یہی تو فلاحی ریاست ہی مدینہ کی سچائی پر، محبت پر، راست بازی پر، ایثار پر، قربانی پر، یہ ہمارا ساتھ. ہم ان کو سیاسی رنگ نہ دیں، بلکہ ہم اس کو ایک دینی فریضہ سمجھ کر ادا کریں. پھر ایک اور چیز جس میں وہ منفرد مجھے نظر آئے کہ اتنے وزیر اعظم آئے، عمران خان صاحب بھی وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ خواتین اول بھی بہت ساری آئیں. یہ پہلی خاتون اول ہیں جو پورے اسلامی حجاب میں ہیں، نقاب میں ہیں، پردے میں ہیں. پورے میرے پاکستان کی خواتین کے لیے ان کی زندگی ایک پیغام ہے کہ اتنے بڑے منصب پر بھی پردہ کیا جا سکتا ہے. یہ بھی وہ ان دو چیزوں میں وہ اپنی مثال آپ ہیں. ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں. اللہ ان کی مدد فرمائے اور انہیں ہر شر سے بچائے. السلام علیکم.